خرم صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں سمسام بخاری صاحب کہ ٹیکس تو ہر کسی کو دینا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاجروں کی گریوینسز جو ہیں ان کو ایڈریس بھی کریں گے اور 2-3 دن میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر سب پہلے تو ابھی چونکہ ریلوے کا معاملہ ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے اور دیکھیے پورے ملک میں حادثات ہوئے ہیں. لاہور میں میرے پاس لسٹ ہے، لالا موسیٰ میں، فیصل آباد میں، کراچی میں، گجرات میں، سکھر میں، روڑی میں، کوئٹہ میں، حیدرآباد میں، یہ صرف جون کی بات کر رہا ہوں. کوئٹہ میں ہری پور میں حادثہ ہوا ہے یا ٹیررزم ہوا ہے؟ جی وہ یہ اب آپ دیکھ لیں، ہمیں تو انسیڈنٹس دیکھنے ہیں نا جی. انسیڈنٹ کی جو انہوں نے کہا نٹ بولٹ کو نہیں، انسیڈنٹ کا منیمل جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ ٹرین کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور تو بات یہ ہے کہ پورے ملک میں حادثے ہوئے. اس پوری لسٹ گنانے کا مطلب یہ ہے، راولپنڈی میں بھی حادثے ہوئے، کہ یہ ایک سسٹمیٹک پرابلم بن گیا ہے، یہ ایک نارمل رن آف انسیڈنٹس نہیں ہے. لہٰذا اس کا حکومت کو کوئی نہ کوئی جواب، بہترین تو یہی ہے جس طرح ہم نے مطالبہ کیا کہ شیخ صاحب اس کی ذمہ داری قبول کریں، اگر نہیں کرتے تو دوسرا ایشو ہے ٹیکسز کا. پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں پاکستان میں یہ جو باہر کی جاتی پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو کہنا چاہیے کہ جی اتنے کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انکم ٹیکس فائلرز ہیں. ادروائز پاکستان کا ہر بجلی کا بل دینے والا، گیس کا بل دینے والا، یہاں تک کہ پی ٹی وی کا لائسنس لینے والا، ہر بل کے اوپر، سیلز ٹیکس کے اوپر پاکستان کے سب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں کسی نہ کسی مد میں. لیکن وہ چونکہ کوشش یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہونی چاہیے. جب ہم نے کھولا ان کا حساب کتاب اس بجٹ کے دوران تو پتہ چلا کہ اس بجٹ میں بھی 70% ٹیکسز وہ ہیں جو انڈائریکٹ ہیں، جو سب نے دینے ہیں. 30% جو ہیں وہ ہیں. اور پھر اس سے زیادہ بھی جو آئی تھنک جو کرمنل بات ہے کہ انہوں نے بجٹ میں یہ کہا کہ جی ہم نے تو 516 ارب کے ٹیکس لگائے ہیں، جو کہ آئی ایم ایف نے جھوٹ ثابت کر دیا اور کہا جی انہوں نے کہا یہ تو 733 ارب کے ایگزیکٹ نمبر ہے، روپیز 733 بلین کے ٹیکسز لگے. تو ان کا جو معاملہ ہے وہ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں ٹیکس ریونیو ڈبل کیا. ہمیں 1908 کے اوپر ملا تھا پیپلز پارٹی سے، ہم اس کو 3840 پر چھوڑ کر گئے. ان سے 3840 بھی اکٹھا نہیں ہوا. جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ 3804 ارب روپے، یعنی 36 ارب روپے کم انہوں نے پچھلے سال سے. ایف بی آر کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہی ہے جو عمران خان صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ جب حکومت چور ہو تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے. حکومت چور ہو؟ جی عمران خان صاحب پہ کون سی چوری کا الزام ہے؟ جی ایکسپلینیشن مجھے نہیں معلوم. عمران خان صاحب ایکسپلینیشن دیا کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، جب بل جلائے انہوں نے فرمایا کہ جی اگر حکومت چور ہو تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کر رہی ہے. جی ہم تو پاکستانیوں کے اوپر جو بھی انہوں نے ایک اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ ٹیکس کا عذاب مسلط کیا ہے، اس کے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ. جب آپ کی حکومت آئے گی اور پھر تاجر ہڑتال کریں گے تو پھر پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ ٹیٹ فار ٹیٹ چلتا رہے گا. دیکھیے ہڑتالوں میں اپوزیشن پارٹیز شامل ہوتی ہیں، یہاں ہڑتال سراسر ان کی نالائکی اور نااہلی کی سزا ہے. دیکھیں انہوں نے سب سے بڑا شور ڈالا اور میں آپ کے ناظرین کے لیے واضح کر دوں. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں کتنا زیادہ قرضوں کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑا ہے، 2900 ارب روپے انہوں نے دینا. بہت شور ڈالا اس بات کا. بات یہ ہے کہ آپ نے جب خود شرح سود 6.5 سے اٹھا کر 12.25 کر دی، ڈبل کر دی تقریباً، تو پھر آپ کو اتنا ہی انٹرسٹ ریٹ برڈن تو آپ نے خود اپنے سر پر ڈالا ہے. اب وہ جو خود آپ نے اپنے سر پر ڈالا ہے برڈن، اس کا جو ہے سزا آپ تاجروں کو دے رہے ہیں. آپ اس کی سزا آخر مسلم لیگ نون نے بغیر پیونیٹیو ٹیکسیشن کے ایف بی آر کا ریونیو دگنا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ کیا. تو اس کے بہتر طریقے ہو سکتے تھے، لیکن ہم چونکہ اس نالائکی اور فوشزم کے ایک مہلک ملاپ کا شکار ہیں جس کی سزا پورا ملک بھگت رہا ہے. اچھا اب ایک ناز بلوچ صاحب ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم بن رہا ہے، جس پہ پرائم منسٹر عمران خان کی کراچی میں تاجروں کے نمائندوں سے بات بھی ہوئی ہے. تاجر کہتے ہیں جی کہ یہ جو آپ نے ایک شرط لگائی ہے کہ جو بھی آپ سے 50,000 تک کی چیز خریدے تو اس کا شناختی کارڈ آپ اپنے پاس رکھیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں رکھ سکتے. یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس پر ڈیڈ لاک ہو جائے؟ حامد میر صاحب یہ پتہ نہیں کون ان کو یہ اس قسم کے مشورے دیتا ہے اس حکومت کو. ایک تو جو ہے نا بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کے تو لوگوں کے اگر کوئی کان میں بات کہہ دیں بغیر تحقیق کے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پھر یو ٹرن لینا پڑ جاتا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے دنیا بھر میں آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، پوری دنیا میں جس ویسٹ کی مثالیں یہ دیتے ہیں ادھر آپ
लाख रुपए की शॉपिंग करें या 50,000 की करें या 10,000 की करें, उधर तो कोई शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा जाता किसी के साथ। फिर ये कहाँ की एग्जाम्पल्स, कहाँ की ये तौर तरीके अपना रहे हैं? फिर आप ये मुझे बताइए, बजाय इसके कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को दुरुस्त करें, आपने असद उमर को तो हटा दिया, आप हफीज शेख साहब को तो ले आए, लेकिन आपकी करेंसी जितनी डिवैल्यू और अनसर्टन मार्केट के अंदर हुई है, आज फिर डॉलर 160 का हुआ है। इस अनसर्टन मार्केट के अंदर कौन इन्वेस्ट करेगा? फिर आप मुझे बताएं, जो ताजिर कराची में खुद पीटीआई को जिन्होंने वोट दिया वो हमें मिलते हैं क्योंकि हम अवामी लोग हैं। हामिद मीर साहब, हम अवाम में मिलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमें सड़क पे चलते हुए कहीं देखते हैं तो रोक के कहते हैं कि खुदा के वास्ते हमारी आवाज़ उठाएं, 17-18 हज़ार रुपए कमाने वाला तो 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त पे आ गया। तो वो क्या हुआ ख्वाब का कि स्टंटेड ग्रोथ होती है, लोगों के कद रुक जाते हैं, लोगों को खाने को नहीं है। आज आपने लोगों को 2 वक्त से 1 वक्त की रोटी के ऊपर आप ले आए हैं। फिर आप करेंसी डिवैल्यूएशन की बात करते हैं, आप कर्जों की इंटरेस्ट रेट की कहानी, होशरुबा इंकशाफात सुन लें। हु विल इन्वेस्ट? हमारी जो मार्केटें 200 टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है हमारी, वो शट डाउन हुई हैं, उससे कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। रिपोर्ट आई थी कुछ अर्सा पहले कि जी जनाब 2020 तक हमारे पास कोई 4 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट को भी इन्होंने गलत साबित कर दिया, 10 महीने के अंदर इन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये, और फिर एशिया, और फिर हर चीज़ इनकी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ बिगड़ा हुआ है। दूसरों को चोर डाकू डकैत करके कह के ये जेलों में डालना चाहते हैं, झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगा के जेलों में डालना चाहते हैं। खुद आप देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि जी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है बीआरटी में। तो ये एक जो दोहरा मयार है, इससे अवाम तंग आई हुई है और बड़ी बेजार है। एक बात मैं आपसे और कहूँगी कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए पहुँचा है कि वो शिफ्ट होकर अभी कम्बोडिया और बांग्लादेश में चला गया है, और अब हमारा जो ये मार्केट का नुकसान हुआ है इसको सालों लगते हैं भरने में। जो हमारे कस्टमर थे, जो हमारे क्लाइंट थे, और बांग्लादेश वो सिर्फ पिछले 8-9 महीने में तो नहीं गया ना, वो तो उससे पहले से काम लेकिन अब जो आपने जो इन्होंने हालात कर दिए उसके बाद जो 200 शटडाउन हुए हमारे टेक्सटाइल मिल्स जो शटडाउन हुए वो कहाँ पे जा रहे हैं? अच्छा, मैं शमशाम खालिद साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि आपकी अच्छी बात है कि आज आपकी ताजरों के नुमाइंदों से बात भी हुई है, तो ये अगर हड़तालें जो हैं ये जारी रहेंगी तो फिर मार्केट में स्टेबिलिटी तो नहीं होगी। तो जो आपने टैक्स वसूल करने हैं लोगों से, वो टैक्स किस तरह वसूल, जब लोग कारोबार ही नहीं करेंगे तो टैक्स किस तरह वसूल करेंगे उनसे? हामिद भाई, पहली बात तो ये कि मेरे भाई ने भी और नाज बलोच साहिबा ने भी काफ़ी सारी बातें की हैं और मैंने तहम्मुल से सुनी। जी, आप बिल्कुल इनका जवाब मुझे दे लेने दें, फिर आपके सवाल का जवाब। जी बिल्कुल। 10 अरब डॉलर हमने ये पिछले करके इनके कर्जे लिए हुए वापस किए हैं। मैं, आप यकीन कीजिए कि ये जो कहते हैं ना, ये हमारी पार्टी ने ये कहा जी कि पिछले ये 24,000 अरब का हिसाब होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ज़ियाउल हक से हिसाब शुरू होना चाहिए। जो 85 में जो मुजद है PMLN का, वहाँ से हिसाब शुरू होना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, मैं तो इस हक में मेरी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कब किसने कहाँ कितना लूटा। हालांकि पार्टी की स्टैंडिंग तो ये है ना, वो तो 10 साल की बात कर रहे हैं। मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ मेरे भाई कि जो ये कंबोडिया वाली बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज़राअत को जितना मुस्लिम लीग नून के वक्त में तबाही की गई, इंडस्ट्री को तो खैर उस वक्त भी करके, ज़राअत उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में ठीक थी, मगर जो है इंडस्ट्री को की गई, ये कंबोडिया, बांग्लादेश, ये सारा, ये कब गई हैं? ज़रा डेट्स तो निकालें। ये लोग तो ख़ास तौर पे हमारे जैसे लोग तो जिन्होंने आधा दिन गांव में गुजारना होता है, वक्तों में गुजारना होता है, वो तो इतना कंप्यूटर पे बैठते नहीं। आप अपने रिसर्चर को कहें, पता करें कि उसका एरा चेक करें कि इंडस्ट्री शिफ्ट कब हुई। पिछले 8 महीने में हुई या पिछले 15 साल में हुई, डेट्स के साथ चेक करें। मैं चैलेंज करता हूँ इनको, अदबन चैलेंज करता हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ताजर जो हैं, मैं समझता हूँ कि जो ताजरों से आज हमारी बात हुई, ये किसी भी हुकूमत का या किसी भी इंडिविजुअल का या फाइनेंस मिनिस्टर का या चेयरमैन FBR का एक दीवाने का ख्वाब होगा अगर वो समझेगा कि कारोबार नहीं होगा तो वो टैक्स होगा। कारोबार होगा तो टैक्स मिलेगा, लोग कमाएंगे तो टैक्स देंगे। कोई अपने असल में से कोई किसी को नहीं देता, लोग अपने भाई बहन को कुछ नहीं देते यार, किसी सरकार को कैसे देंगे? सरकार को तो तब देंगे अगर वो कमाएंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फर्ज करें कि 100 आदमी को टैक्स देना चाहिए, अगर 15 बंदे टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो 85 टैक्स नहीं दे रहे, उन 85 का भी जो है वो टैक्स भी उन 15 पे पड़ेगा। मेरे भाई ने, खुरम ने, मेरे छोटे भाई हैं वैसे मोहतरम हैं, उन्होंने अभी
فرمایا کہ جی انڈائریکٹ ٹیکس سارے دے رہے ہیں، اوکے ایگریڈ. یہ جو وی اے ٹی ہوتا ہے پوری دنیا میں، کیا وی اے ٹی جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے جن ملکوں میں ٹیکس دیتے ہیں؟ تو کیا جو لوگ وی اے ٹی ٹیکس دیتے ہیں، یا میں ذمہ دار آدمی ہوں، مالیہ دیتا ہوں، آبیانہ دیتا ہوں، ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ شروع ہو گیا پچھلی حکومت میں، وہ بھی دیتا ہوں، تو میں کیا کہوں کہ میں مالیہ اور آبیانہ اور یہ نہیں دوں گا؟ آڑتی کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ کٹتی ہے. تو انڈائریکٹ ٹیکسز ٹیکس بات بڑی سیدھی ہے کہ اگر آپ کو ایک وہ اسٹیٹ چاہیے جو لوگوں کے لیے، جن لوگوں کو واقعی چاہیے جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، جو لوئر مڈل کلاس ہے، اگر آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے یا سبسیڈیز روزمرہ پہ دینی ہے، تو جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس دیں، مگر حکومت بالکل انشاءاللہ تعالی یہ کرے گی کہ ان کا بھی کاروبار میں کوئی خلل نہ آئے. بات سمجھانے کی ہے. اب ہوا کیا ہے کہ ایک انہوں نے سسٹمیٹک کمپین شروع کیا. آپ نے تو کہا نا میرے بھائی کو، خرم کو، کہ آپ ہڑتال کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہڑتال تو یہ مینج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو تاجر بات کر کے گئے یہ، اور وہ کر کے گئے. تاجروں میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کے تاجر آئے تھے. بڑا ہوا تھا سی ایم ہاؤس. میاں اسلم اقبال صاحب نے، میں بولا نہیں جی ان کی بات میں، مجھے بات کر لینے دیں. میاں اسلم اقبال صاحب اور میں اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کھل کے باتیں کی ہیں، اور ہم وہ باتیں آگے جا کے کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ان کے گریوینسز ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں، ہم ان کو کریں گے. مگر اس کے ساتھ ہم ہاتھ باندھ کے یہ عرض کریں گے کہ جو ملک و قوم کی ذمہ داری کسی متمول شخص کے آگے ہے وہ بھی پوری کریں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ حامد میر صاحب، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو 25,000 روپے والی کہانی ہے کہ 25,000 کی شاپنگ پہ این آئی سی دینے کی جو ڈیمانڈ ہے، اس سے نہیں ہے میڈم. میں حامد میر صاحب سے بات کری، انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا 50,000 روپے. تو یہ آپ پوری قوم کو چور کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، ایک نیشن کی ڈگنیٹی ہوتی ہے. ہر شخص چور نہیں ہوتا، اور بغیر الزام، بغیر جب تک تحقیقات نہیں ہوتی، تو یہاں پہ تو بڑے بڑے منسٹر دواؤں کی کمپنیوں میں اربوں روپے کے گھپلے کر کے گئے، ان کو تو آپ نے آج تک چور نہیں کہا. آپ 50,000 روپے کی شاپنگ کرنے والے کو اگر کوئی ایک لیپ ٹاپ خریدتا ہے یا کوئی بھی سامان خریدتا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو اس کو آپ چور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہر پاکستانی کی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے. خدا را اس طرح ہر ایک کو لیبل نہ لگائیں چور کا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی.